بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على وله الثناء بما قدر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آج جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، دو چیزیں ہیں جس کی طرف دھیان دینا ہے کہ خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہے. پہلی چیز ہے زنا اور دوسری چیز ہے غیبت. زنا یا جس کو ہم لوگ آج کل گانا بھی کہتے ہیں، اس میں اور میوزک میں فرق ہے. لیکن جو ایک گانا ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا الگ الگ حکم ہے. سب سے پہلے اس میں میوزک ہوتی ہے. یہ میوزک اگر غنا ہے، کہ ہر میوزک غنا نہیں ہوتا. یعنی کیا؟ یعنی یہ میوزک اس طرح سے ہے کہ یہ جو اس کو کہا جاتا ہے مجالس لہو و لعب، یعنی وہ مجالس کہ جو مومنین کے شان کے خلاف ہے، وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آواز کے حوالے سے جو اس آواز کو، اس گانے میں جو آواز استعمال کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر عورت کی آواز ہے، یعنی مرد کی ہے لیکن اس طرح سے ہے، اس طرح سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، اس طرح سے اس کو گلے میں گھمایا جا رہا ہے کہ وہ آواز مطرب ہو جاتی ہے. وہ آواز جو ہے وہ غنا کے اندر شامل ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو گانے کے اندر ہوتی ہے، تو ایک تو وہ آواز ہے کہ جو گانے میں استعمال ہو رہی ہے. دوسری چیز میوزک. میوزک جو جس ذریعے سے وہ میوزک بجائی جا رہی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ وہ انسٹرومنٹ
جس سے وہ میوزک بج رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے وہ کہاں استعمال کیے جاتے ہیں؟ اگر وہ مجالس لہو و لعب ہے، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر غلط لوگ آتے ہیں اور وہاں ان کا استعمال ہوتا ہے اور وہ انسٹرومنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے مشکل ہو جائے گا۔ تیسری چیز وہ الفاظ ہے، وہ معنی ہے جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو غور کیا جائے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کے اعتبار سے یہ چیز حرام ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میوزک مثلا کوئی خاص میوزک نہیں ہے، پڑھنے والا بھی مرد ہے، کوئی اس طرح سے نہیں پڑھ رہا ہے، بہت صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ شرکامیز ہیں، جو الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں، جو باتیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں وہ باتیں غلط ہیں۔ تو بات کے حوالے سے وہ جو میٹر ہے اس کے اندر، جو پیغام اس کے اندر دیا جا رہا ہے وہ پیغام غلط پیغام ہے، اس حوالے سے یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی پیغام صحیح ہوتا ہے لیکن اس پیغام کو ایسی آواز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو آواز غلط ہوتی ہے، یا اس پیغام میں ایسی میوزک لا کے رکھ دی جاتی ہے کہ جو میوزک جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے میوزک، ایک ہے آواز، اور ایک ہے وہ میٹر اور وہ الفاظ کی جو اس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی ایک میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ جو پورا ہے، جس بات چاہے گانا کہیے یا جو بھی کہیے، پورا حرام ہو جائے۔ بسا اوقات ہم معاشرے کے اندر غور نہیں کرتے، عین ممکن ہے ایک اینگل سے آپ دیکھیں گے تو وہ چیز صحیح ہے، لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں گے، میوزک کے اینگل سے دیکھیں گے تو حرام ہے۔ ہو سکتا ہے میوزک کے اینگل سے کوئی پرابلم نہ ہو، آواز کے اینگل سے بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں، جو بات بتائی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر شرک کی باتیں ہیں یا ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام میں جائز نہیں ہے، جن کا بیان کرنا، تو یہ پہلی چیز ہے۔ تو اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے، اور روایت میں کہ اول من تغنى هو الشیطان، سب سے پہلے جس نے غنا کا استعمال کیا، حرام میوزک کا جس نے آ کے استعمال کیا، وہ شیطان ہے۔ اور بہرحال آج کل اس معاشرے میں جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسان آ کے بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ہر طرف ہو رہا ہے۔ ہر طرف ہونا یہ دلیل یہ نہیں کہ یہ چیز جائز ہو جائے گی، حرام حرام ہے، چاہے دنیا میں سب لوگ اس کو کرنے لگے۔ دوسری چیز جو حرام کی فہرست میں آتی ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت یہ کہ انسان کسی مومن کوئی برائی جو وہ نہیں چاہتا دوسرے لوگ پہچان سمجھیں جانیں، وہ آگے کسی کے سامنے بیان کر دے۔ اب یہ بیان کرنا چاہے زبان سے ہو چاہے اشارے سے ہو، ضروری کہ غیبت فقط زبان سے ہو، غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، اب وہ جیسے دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے، وہ پیچھے سے گیا، اب انہیں نے جو ہے پوچھا کون چلا گیا، اب انہیں نے اشارے سے آ کے مذاق میں کہا وہ کہیں گے جن کا قد ہے بہت، یہ غیبت، یہ غیبت جو گناہان کبیرہ میں سے۔ ایک شخص ہے صاحب، اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، وہ نہیں چاہ رہے لوگ سمجھیں، وہاں آ کے دوسروں نے اس کو بیان کر دیا، ہم آپ فلاں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میں نے خود دیکھا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، یہ غیبت ہے۔ اسلام اس کو آ کے روکتا ہے تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ پھیلیں، کیونکہ خود برائیوں کو نقل کرنا خود ایک برائی ہے، لہٰذا اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ غیبت سے انسان بچے۔ کوشش کریں کہ بہرحال جب آپس میں بیٹھیں، آپس میں گفتگو کریں تو ایسی باتوں کو چھیڑیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ایسی باتوں کو آپس میں ڈسکس کریں کہ جن سے ہمارا دنیا کا یا دین کا کوئی فائدہ ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ کر محمد سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21 میں
اپنے نبی کو نمونہ عمل بنا کے لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. لیکن اس انسان کے لیے رسول نمونہ عمل ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات، والیوم الآخر، اور وہ انسان جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کا شوق رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور بے حد خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے. یعنی وہ انسان جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اس کے اندر خدا کی محبت ہوگی، اس کے اندر قیامت کی محبت ہوگی، اور وہ دائم الذکر ہوگا. وہی نبی کو آگے اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہی آگے نبی کو اپنا نمونہ عمل بناتا ہے. وہ آگے دیکھتا ہے کہ نبی کس کام کو پسند کرتے ہیں، نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ان کی سیرت کیا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیرت عمل کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ سیرت طریقے کو کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جو نبی کا طریقہ کار تھا، جس کے سائے میں آپ آ کے عمل کرتے تھے. عمل میں چینجنگ آ سکتی ہے، سیرت میں چینجنگ نہیں آ سکتی. تو چند سیرتوں کی طرف اشارہ کیا کہ تعقل کرنا، غور و فکر کرنا، کاموں کے اندر خصوصاً دین کے معاملات میں غور و فکر کرنا. دینداری ایک اہم سیرت ہے. دین کو اہمیت دینا، دین کے مقام کو سمجھنا، دین کو کھلواڑ نہ بنانا. جو اہمیت ہے دین کی ہماری زندگی میں، اور دین کو زندگی کے ہر شعبے میں لا کے عملی کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین فقط مسجد کے لیے ہو، دین فقط امام بارگاہ کے لیے. نہیں، دین انسان کی سانس کی طرح ہے، لمحہ بلمحہ. انتظار فرج یہ ایک سیرت تھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک سیرت تھی. آخری سیرت جس کا ذکر ہوا وہ تھا عدالت. کہ نبی کی اور معصومین علیہ السلام کی ایک سیرت ہے عدالت. اور ایک عدالت کے دو حصے کی، عدالت فردی اور عدالت اجتماعی اور سماجی. یعنی کبھی ایک انسان اپنی نجی زندگی میں عدالت کے اوپر عمل کرتا ہے، کبھی کوشش کرتا ہے کہ اس عدالت کو معاشرے میں پھیلائے اور اپنے سے باہر نکل کر قدم آگے بڑھائے. دین کے شعبوں کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین کے 3 شعبے ہیں. اصول دین ہے، فروع دین ہے، اور اخلاقیات ہیں. عدالت کا معنی ہر شعبے میں خاص معنی ہے، کیونکہ بتایا آپ کو کہ عدالت کا معنی برابری نہیں ہے، عدالت کا معنی مساوات نہیں ہے، بلکہ عدالت کا معنی ہے کہ ہر شے کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا. جیسا وقت کا تقاضا ہے، جیسی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے عمل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عدالت. لہذا تمام اہل بیت کی سیرت عین عدالت ہے. عین ممکن ہے کہ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے میں فرق نظر آئے، لیکن جب سیرت کے اعتبار سے آگے دیکھا جائے گا تو سب کی سیرت ایک ہے، سب عدالت کا پیکر ہے. تو یہ جو 3 شعبے ہیں دین کے، ان تینوں میں تھوڑا سا عدالت کے اوپر غور کرنا ہے. سب سے پہلے فروع دین میں عدالت کا معنی کیا ہے؟ فروع دین یعنی جو آپ کی عملی زندگی ہے، یعنی عملی زندگی کے اعتبار سے انسان کو کب عادل کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے فقہی عدالت. یعنی علم فقہ میں جو آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں، رسالہ عملیہ پڑھتے ہیں، اس کے اعتبار سے عدالت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں امام جماعت کو کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. تو یہ عدالت کس معنی میں؟ علم فقہ میں عدالت کا معنی ہے
خداوند متعال نے جو کام واجب کیے ہیں اس کو انجام دینا اور کوشش کرنا کہ کوئی بھی انسان سے واجب چھوٹے نہ، اور کوشش کرنا کہ خداوند متعال نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے اس کو ترک کرنا، اور جو بھی حرام کام ہے کسی بھی طرح سے انسان اس کو انجام نہ دے۔ تو انجام واجبات اور ترک محرمات اس کو عدالت کہا جاتا ہے، جو عدالت کا سب سے نیچے کا معنی ہے۔ معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا متقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی بہت سی آیات ہیں کہ جو متقین کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو متقین کو دی گئی ہیں۔ تو انسان کے دل میں بھی خواہش آتی ہے کہ اس کا نام بھی متقین کی فہرست میں لکھا جائے۔ تو جب امام سے متقین کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے کہا کہ متقی وہ ہے کہ جو واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات کو ترک کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان فروع دین میں آ کے عدالت کے اوپر عمل کر لے تو وہ انسان متقی کہلاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آ کے پہچانے، انسان آ کے غور کرے کہ حلال کیا کیا چیزیں ہیں، واجب کیا کیا چیزیں ہیں، اور حرام کیا کیا چیزیں ہیں۔ جو بار بار میں تاکید کر رہا ہوں آپ سے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یعنی صحیح معنی میں ہماری زبان میں مجلس شروع ہو، دو مسئلے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارا رابطہ ہو مسئلے اور مسائل سے، ہم ذرا سا سیکھیں کہ اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالیں ان مسئلوں کو سیکھنے کے لیے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری حکومت پہ فائز ہوئے اور کوفے میں آپ نے آ کے اپنی حکومت کو مقرر کیا تو آپ جاتے تھے، بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور دکانداروں سے سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ جو تم نے دکان کھولی اور آگے تجارت کرنے لگے ہو، تمہیں تجارت کے مسائل پتہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پتہ ہے تو پہلے جا کے سیکھو۔ آپ نے توضیح المسائل میں دیکھا ہوگا، شروع میں جملہ لکھا ہوتا ہے مسائل میں کہ وہ مسئلے جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ انسانوں کی نوعیت الگ الگ ہے، ضروریات الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کا کاروبار ایسا ہو کہ وہ اس کاروبار سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو جا کے سیکھے گا، لیکن میرا اس کاروبار میں کوئی ربط نہیں، لہذا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے میں جا کے سیکھوں۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو جن کا ربط سب سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ مسئلے ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ اس کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس انسان کو کہ جو واجبات الہی کے اوپر عمل کرتا ہے اور محرمات الہی کو ترک کرتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے امام کاظم علیہ السلام ایک عجیب حدیث ہے مولا کی، جس حدیث کے اوپر اگر غور کیا جائے تو محال ہے کہ ایک مومن اس حدیث کے اوپر غور کرے اور اس کی زندگی میں ترقی نہ آئے۔ حضرت فرماتے ہیں لیسا منا، لیسا منا کا مطلب کیا ہے؟ لیسا منا اس کا ترجمہ یہ ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک مومن کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ معصوم یہ کہہ دے کہ تم ہم سے ہو، اور اگر خود معصوم آگے یہ کہہ دے کہ یہ انسان ہم میں سے نہیں ہے تو کیا خود اس کے کہنے سے وہ اس فہرست میں آ جائے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔
اب دیکھیے صفت کا بیان کر رہے امام، لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے. اب انسان غور کرتا ہے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. معصوم کا کلام ہے، عام انسان کی بات نہیں ہے. لیسا منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو روز، جو دن میں ایک مرتبہ اپنی نفس کا حساب اور کتاب نہیں کرتا. یعنی اگر انسان اپنی نفس کا دن بھر میں ایک مرتبہ حساب اور کتاب نہیں کر رہا ہے، حضرت فرما رہے ہیں لیسا منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. انسان جب سونے چلتا ہے تو ایک مرتبہ آگے غور کرے، دن بھر میں کیا کیا، کتنے واجبات تھے جو چھوٹے، خدا نہ خواستہ کتنے محرمات تھے جو انجام دے دیے. آج کا دن کل کے دن سے بہتر گزرا یا ویسے ہی گزرا یا بدتر گزرا؟ تینوں میں سے کوئی ایک مرحلہ ہوگا. اب یہاں پہ چھٹے امام آ کے سہارا دیتے کہ من ساوا یوما ہو. کبھی کبھی ہم لوگ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی آج کا دن بھی کل کی طرح گزر گئے. حضرت کہتے ہیں نہیں، من ساوا یوما ہو، جس کے 2 دن برابر سے گزر جائیں، فہو مغبون، اس نے نقصان اٹھایا ہے. کیوں نقصان اٹھایا ہے؟ کیونکہ دن گزر گیا، ترقی حاصل نہیں ہوئی. دن گزر گیا، ترقی حاصل نہیں ہوئی. یہ کیا نگاہ ہے معصومین کی، کیا سیرت ہے معصومین کی. یعنی انسان اگر غور کرے، اسی ایک روایت کو لے لے اپنی زندگی میں، کسی اور دوسری روایت کی ضرورت نہیں ہے. کہ روز غور کرے کہ اس نے 24 گھنٹے میں کیا کیا، ترقی ہوئی یا نہیں، عدالت کے اوپر یہ اترا یا نہیں اترا، واجبات کو انجام دیا یا نہیں دیا، محرمات کو ترک کیا یا نہیں کیا. تو یہی بتائیے یہ انسان کیا ایک مدت گزرنے کے بعد یہ وہیں پر رہے گا یا اس کے اندر ترقی آئے گی؟ اب بے شک ترقی آئے گی. وہ انسان جو روز اپنا خیال کر رہا ہے بے شک اس کے اندر ترقی آئے گی. تو یہ عدالت فقہی عدالت ہے. اب آئے دوسرے شعبے میں چلتے ہیں، اخلاقیات میں. اخلاق میں عدالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی معنی ہے؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. کیونکہ آپ خدمت میں آج کے بات ذہن میں رکھیے کہ عدالت ہر جگہ معنی ایک نہیں ہوتا ہے. کیونکہ عدالت کا معنی ہی نہیں ہے برابری. علم اخلاق میں، اخلاقیات میں عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہے عدالت؟ کہا علم اخلاق میں عدالت کا معنی یہ ہے افراط اور تفریط سے بچنا، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے رہنا. خداوند متعال نے انسان کو 3 اہم طاقتیں دی اور ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک کو میں کبھی ذکر کر چکا ہوں تھوڑا سا، لیکن کیونکہ آج رب سے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. انسان کو ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، عقل نہیں، عقل کے علاوہ، جس کو کہا جاتا ہے قوہ واہمہ، کہ جو اشارہ کیا تھا ایک دن. قوہ واہمہ یعنی وہ انسان کی طاقت کہ جس کے ذریعے سے انسان تصویر بناتا ہے. دوسری طاقت جو خداوند متعال نے انسان کو دی ہے وہ قوہ غضب اور غصہ. اور تیسری چیز جو انسان کے اندر رکھی ہے وہ ہے شہوت. اب کیا کہا مولا کائنات نے؟ کہا خداوند متعال نے ملائکہ کو خلق کیا اور ان کو صرف اور صرف عقل دیا. جانوروں کو خلق کیا، ان کو صرف اور صرف شہوت دی. جب انسان کو خلق کیا تو اس کو دونوں کا مجموعہ بنایا، عقل بھی دی اور شہوت بھی دی. اب یہ انسان کا اپنا کردار ہے کہ وہ کس کو کس طرح سے آ کے استعمال کرتا ہے. اگر عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں عقل کو چھوڑ دیتا ہے، شہوت کے راستے کے اوپر اتر آتا ہے تو جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے. علم اخلاق میں اب ان تینوں کو اگر ہم آ کے غور کریں، کہا شہوت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کہا اگر افراد اور تفریط سے بچ کے
بیچ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے عفت۔ عفت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں فلاں انسان عفیف ہے، عفت رکھتا ہے۔ عفت رکھتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی شہوت کو آ کے کنٹرول کرتا ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ غضب اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ کہا شجاعت کا کیا معنی ہے؟ کہا شجاعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت شمشیر نکال کے کھڑا رہے۔ کہا شجاعت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے غضب کے اوپر آ کے کنٹرول کرے، جہاں ضرورت ہے وہاں غضب کا استعمال کرے، جہاں ضرورت نہیں ہے آ کے اس کو کنٹرول کر لے جائے، اس کو کہا جاتا ہے شجاعت۔ تو شجاعت ایک اخلاقی صفت ہے، یعنی علم اخلاق میں ایک صفت ہے، وہ ہے شجاعت۔ ہر انسان شجاع بن سکتا ہے۔ کیا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر و خندق فتح کر رہے تھے کیا اسی وقت شجاع تھے؟ جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا جا رہا تھا کیا آپ اس وقت شجاع نہیں تھے؟ کیا اس وقت بھی علی شجاع تھے؟ تم شجاعت کا معنی اگر یہ کرتے ہو کہ ہر وقت ہاتھ میں ذوالفقار نظر آئے تو یہ شجاعت کا معنی نہیں ہے، بلکہ شجاعت کا معنی غضب کو کنٹرول کرنا ہے، جہاں اس کو استعمال کرنا ہے اگر وہاں چپ رہے تو بزدل کہلاؤ گے، اور جہاں استعمال نہیں کرنا ہے وہاں اگر استعمال کر دیا تو تب بھی بزدل کہلاؤ گے۔ یہ شجاعت کے مقابلے میں آتی ہے بزدلی۔ ایک مسیحی انسان، ایک اہل کتاب انسان، آپ کو پتا ہے کب مسلمان ہوا؟ کس چیز کو دیکھ کے مسلمان ہوا؟ بہت سی چیزیں اس نے دیکھی مسلمانوں کی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ مولا کائنات کو گھر سے لے کے جا رہے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے دیکھ لیا جو تم مسلمان ہو گئے؟ کہا میں نے اسی شخص کو خیبر میں دیکھا ہے۔ جب میں نے اس شخص کو خیبر میں دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، لیکن آج اسی انسان کو میں نے رضا الہی کی خاطر چپ رہتے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ اسلام کتنا دین حق ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے فقط وہی تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں اسلام لے آیا کیونکہ میری سمجھ میں آیا کہ یہ دین حق ہے، جو سکھاتا ہے کس طرح سے انسان اخلاق کا پیکر بن کے نظر آتا ہے۔ تو علم اخلاق میں عدالت کا معنی ہے بیلنس بنا کے رکھنا۔ بہت سخت کام ہے، انسان اپنی زندگی میں آ کے ہر صفت پہ آگے بیلنس بنا کے رکھے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رہے، نہ افراط کرے نہ تفریط کرے۔ تیسرا شعبہ، آئیے اصول دین میں اس کو بیان کر دوں اور ایک بات اور بیان کرنا ہے۔ جو تیسرا شعبہ ہے اصول دین کا وہ ہے، تیسرا شعبہ ہے جو دین کا وہ ہے اصول دین۔ اصول دین میں عدالت کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ عدالت کا ایک خاص معنی ہے۔ جب آپ فروع دین میں گئے تو عدالت کا ایک خاص معنی ہے، جب آپ اخلاقیات میں آئے تو عدالت کا ایک خاص معنی ہے، جب آپ اصول دین میں آئیں گے تو یہاں عدالت کا کیا معنی ہے؟ یہاں عدالت کا معنی بالکل ہی الگ ہے۔ کہا یہاں عدالت کا معنی یہ ہے، البتہ تینوں معنی ایک دوسرے سے نزدیک ہے، بالکل الگ نہیں ہے۔ کہا اصول دین میں جو سب سے اہم ہے، عدالت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے اندر صفات الہیہ کو آ کے اجاگر کرو۔ کوئی شخص امام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولا میں مشکل میں ہوں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ مولا ایک دو لائن کی اس کو دعا بتا دی۔ جب وہ دعا کو پڑھتا ہے امام کے سامنے تو آخر میں کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب غور کیجیے کہ کس طرح سے یہاں پہ عدالت کا معنی پورا ہوتا ہے۔ امام فوراً اس کو روک دیتے ہیں، کہتے بے شک خدا ارحم الراحمین ہے۔
لیکن قل کما اقول، ویسے ہی کہو جیسا میں نے کہا ہے. یعنی اجازت نہیں ہے تم اپنی طرف سے دعا میں ایک حرف بڑھا دو یا ایک حرف گھٹا دو. جیسا معصوم نے کہا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. عدالت یعنی جو صفات الہیہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ صفات الہی حالت تفصیلی گفتگو ہے، جو مجھے اپنی بات پہنچانا ہے بس اتنی ہی بیان کروں گا. صفات الہیہ کتنی ہیں؟ خداوند متعال کی صفات کتنی ہیں؟ کا صفات خداوند متعال کوئی کہتا ہے 100 ہے، کوئی کہتا ہے 99 ہے، کوئی کچھ ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے، آپ دعا جوشن کبیر کو جا کے دیکھ لیجیے. ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں آپ دعا جوشن کبیر پڑھتے ہیں یا نہیں؟ دعا جوشن کبیر میں 1001 صفتیں بیان کی گئی ہیں خود. اب انسان اصول دین میں آ کے عادل بننا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اصول دین میں عادل بننا ہے تو ایک ایک کر کے خدا کی صفت کے اوپر غور کرنا اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا. جتنا زیادہ یہ صفات تمہارے اندر آتی جائیں گی اتنا زیادہ تم اصول دین کے حوالے سے عادل بنتے چلے جاؤ. اسی لیے جب ہم نے اہل بیت کے اوپر نظر ڈالی تو یہ عدالت میں سب سے اوپر نظر آئے، کیونکہ خداوند متعال کی جتنی صفات تھی انہی نے بخوبی اپنے اندر اتار کے دکھا دیا کہ دیکھو انسان اس مقام کے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے کہ اگر انسان غور نہ کرے تو اس کے اوپر الہی کا شک ہو جاتا ہے. اگر انسان غور نہیں کرتا تو خدائی کا شک ہو جاتا ہے، کیونکہ صفات الہیہ اتم طریقے کے اوپر اس کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں اصول دین کے اندر عدالت. اب ایک انسان عادل بننا چاہ رہا ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ان تمام شعبجات میں عادل بننا پڑے گا. عدالت کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے. یعنی اصول دین میں عادل بننا پڑے گا، فروع دین میں عادل بننا پڑے گا، اخلاقیات میں عادل بننا پڑے گا، تب کہیں جا کے وہ عدالت کا پیکر بنے گا. قرآن نے کیا آواز دی؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت سے کام لو کیونکہ یہ عدالت تمہیں تقوی الہی سے قریب کر دیتی ہے. اور ہمارے علماء کتنا زیادہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. شیخ انصاری کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا تھا. شیخ انصاری کے ایک دوست ہیں کلاس میں جو پڑھائی کر کے واپس آ جاتے ہیں ایران. کچھ دنوں کے بعد وہ جاتے ہیں دوبارہ زیارت کرنے کے لیے نجف. جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری ایک عظیم مقام کے اوپر فائز ہے، پورا حوضہ چلا رہے ہیں. انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ انسان کیسے اس مقام کے اوپر پہنچ گیا، یہ انسان کیسے اس مقام کے اوپر پہنچ گیا. آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں شیخ انصاری سے اور کہتے ہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے. شیخ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب سب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بتائیے ہم نے اور آپ نے ساتھ میں پڑھا ہے، جتنا علم آپ نے سیکھا اتنا ہم نے بھی سیکھا. ہم دونوں ساتھ میں مباحثہ کیا کرتے تھے، دونوں آپس میں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ اس مقام کے اوپر پہنچ گئے، میں نہیں پہنچ پایا. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے شیخ انصاری کیا وجہ بیان کرتے ہیں. شیخ کہتے ہیں تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم اور تم ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے تو ہم دونوں نے روزہ رکھا تھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو ہمارے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ ہم اس سے روٹی خرید سکتے تھے. تو میں نے تمہیں بھیجا، تم گئے اور بازار سے روٹی خرید کے لے آئے. لیکن جب تم آئے تو تم روٹی کے ساتھ حلوہ بھی لے کے آئے تھے. تو میں نے تم سے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو تم نے کہا کہ بھائی ہم نے دکاندار سے قرض لے لیا کہ کل ادا کر دیں گے، کیونکہ روزہ رکھا ہے، اب روزہ ختم ہونے کے بعد صرف روٹی سے تو افطار نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا میں نے قرض تھوڑا حلوہ خرید لیا. تو شیخ نے کہا تمہیں یاد ہوگا وہ روٹی کا حصہ جس کے اوپر حلوہ رکھا ہوا تھا میں نے الگ کر لیا تھا،
اور صرف روٹی سے افطار کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں اس قرض کو چکا پاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں اخلاق میں عدالت۔ اس مقام کے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے، امتیاز کی اس منزل کے اوپر آگے پہنچ جاتا ہے کہ اس حصے کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ جہاں اس کو یقین نہیں ہے کہ کل ہم اس کو ادا کر پائیں گے یا ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو کیسے انسان خدا سے نزدیک ہوگا جب غیر کا مال اس کے پاس موجود ہوگا؟ کیسے پہنچ سکتا ہے یہ انسان خدا سے نزدیک؟ شیخ نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں اس مقام کے اوپر پہنچ گیا، تم نہیں پہنچ پائے۔ جب شیخ انصاری دن بھر کا شیڈیول بیان کیا جاتا ہے تو انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ جب شیخ کی پڑھائی لکھائی کی زندگی بیان کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے دن بھر انہیں کوئی کام ہی نہیں تھا، صرف پڑھتے لکھتے رہتے تھے۔ اور جب ان کی عبادت بیان کی جاتی تھی تو لوگ سمجھتے کہ یہ صرف عبادت ہی کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے۔ آپ بتائیے وہ انسان جو روز زیارت جامعہ پڑھتا ہو، روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہو، کوئی نافلہ نماز اس کی نہ چھوٹتی ہو، اور وہ بھی پورے طریقے سے، شارٹ کٹ نہیں، پورے طریقے سے، وہ کتنا ٹائم دیتا ہوگا عبادت کو؟ شیخ کی ایک والدہ تھی، بوڑھی تھی، روز کم سے کم 1 گھنٹہ وہ وقت ان کو دیتے تھے۔ بہت بزی لائف تھی شیخ انصاری۔ اگر آپ تھوڑا حوضے سے واقف ہوتے جہاں یہ درس پڑھایا جاتا ہے تو شاید مجھے سمجھانا آسان ہوتا کہ شیخ کی بزی لائف کس طرح تھی، دن بھر وہ کتنے درس پڑھاتے تھے اور کتنا زیادہ وہ آگے ذمہ دار شخص تھے۔ تو کسی نے آگے شیخ سے کہا کہ اتنا کام ہے آپ کے پاس، آپ ہی جو روز جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس میں تھوڑا کم کر دیجیے، اس میں کم کر دیجیے، کیونکہ آپ 1 گھنٹہ اپنی والدہ کو دے رہے ہیں، آپ کے پاس وقت بچ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ کے پاس اتنے کام میں وقت نہیں ہو پاتا۔ تو شیخ نے عجیب بات کہی، کہا دیکھو یہ جو میں 23 گھنٹے کام کرتا ہوں یہ اس 1 گھنٹے کے صدقے میں ہے جو میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنی ماں کو وقت دیتا ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ وقت صرف ہو رہا ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اس 1 گھنٹے کی وجہ سے 23 گھنٹے بچا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اخلاق الہی، اسے کہتے ہیں اخلاقیات کے اوپر عمل کرنا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کروں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو کمال تک کے پہنچاؤں۔ یعنی اب رسول سے زیادہ با اخلاق انسان اس دنیا میں نہیں آنے والا۔ کس طرح سے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے رسول نے اور اس کے بعد آل رسول نے؟ کیوں؟ کیونکہ اصول دین میں سب سے زیادہ با اخلاق با عدالت تھے، کیونکہ اصول دین میں جو عدالت ہے اس کا معنی آپ کے سامنے بیان ہے۔ فروع دین میں سب سے زیادہ عدالت کے اوپر عمل کرتے تھے، اخلاقیات میں سب سے اوپر زیادہ عمل کرتے تھے۔ اب جب یہ 3 باتیں بیان کی جاتی ہے تو ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی صحیح سے سمجھ لیجیے کہ انسان شروع کہاں سے کرے؟ اصول دین سے شروع کرے، فروع دین سے شروع کرے، اخلاقیات سے شروع کرے، کہاں سے شروع کرے؟ تو اگر غور کیا جائے تو جس ترتیب سے میں نے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے شروع کریں۔ اب اگر آپ کو ترتیب یاد رہی ہوگی آپ سمجھ جائیں گے ترتیب کیا تھی۔ یہ ترتیب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اصول دین، فروع دین اور پھر اخلاق، لیکن جب انسان اپنے اندر عدالت کو اتارنا چاہتا ہے، جب انسان عادل بننا چاہتا ہے، تب اصول دین سے شروعات نہیں ہوتی ہے، تب اخلاقیات سے شروعات نہیں ہوتی ہے، تب فروع دین سے شروعات ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے فروع دین کے حوالے سے ہمیں عادل بننا پڑے گا، تب ہم اخلاقی حوالے سے عادل بن سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان حلال اور حرام کی رعایت نہ کرے اور ایک با اخلاق انسان بن جائے۔
جو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جھک کے ملنا اور اچھی زبان سے گفتگو کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں عدالت وہی ہے جو بیان کیا، یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر اعتدال سے رکھنا، ہر جگہ جھک کے ملنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ ظالم کے مقابلے میں جھک کے ملنا یہ اخلاق ہے؟ کہا نہیں، ظالم سے جب جا کے گفتگو کرنا تو اس کے اعتبار سے گفتگو کرنا، یہاں ہر جگہ تو ہر جگہ نہ تیز گفتگو کرنا یہ عدالت ہے اور اخلاق ہے، نہ ہر جگہ چپ چاپ اور بہت سر جھکا کے گفتگو کرنا عدالت اور اخلاق، بلکہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کس طریقے کی ضرورت ہے، جس طریقے کی ضرورت ہے اس کے اوپر عمل کر کے انسان باعدل بنتا ہے اور بااخلاق بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے آ کے کوشش کرے کہ حلال اور حرام کو پہچانے، جائے سیکھے، اتنی بڑی عمر دیا خدا بند متعال نے، ہر چیز کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن حلال اور حرام کو سیکھنے کا وقت نہیں، جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو بیس ہے، جس پہ عمل کیے بغیر انسان ایک زینہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حلال اور حرام کی رعایت کیے بغیر کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی حرام کام کے ذریعے خدا سے نزدیک ہو جائے، ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ خدا سے نزدیک ہونا چاہ رہا ہے، کہ فلاں صاحب ہے، آپ دیکھیے کتنی بخشش کرتے ہیں، کتنا مال و دولت لٹا دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل مال و دولت لٹائیں، لیکن ایک بار یہ غور کریے کہ یہ مال و دولت حلال کے راستے سے آ رہا ہے یا حرام کے راستے سے آ رہا ہے؟ اگر حلال کے راستے سے آ رہا ہے تو اس مال و دولت کو خدا کی راہ میں دینا تمہیں خدا سے نزدیک کر دے گا، لیکن اگر حرام کے راستے سے آ رہا ہے تو جتنا بھی لٹائے جاؤ، جہاں ٹھیکے ہو وہیں کھڑے رہ جاؤ گے۔ بعض لوگ عجیب ہے، مستحبات کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی جوان وضو کرنے جائے اور وضو کرنے سے پہلے وہ کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ ڈالے، کیا ہوگا؟ بعض لوگ یہ کون سا وضو ہے بھائی، یہ کون سا وضو ہے، صحیح سے وضو کیجئے، اور اگر پلٹ کے آگے یہ کہے کہ بھائی میری جماعت چھوٹ رہی ہے، تو کبھی کبھی انسان مستحب، اور یہ میں آپ وہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کفا للشیطان ان ينقلک من الطاعۃ الی الطاعۃ، کہ شیطان کے لیے کافی ہے کہ تمہیں ایک اطاعت سے دوسری اطاعت کی طرف لے جائے، لیکن عزیزوں اگر مستحب کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اور واجب ترک ہو رہا ہے تو یقین رکھیے اس مستحب کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ گھر اس وقت سجایا جاتا ہے جب دیواریں بن جائیں، جب پلاسٹر ہو جائے۔ آپ نے کسی عمارت کو دیکھا ہے کہ پلاسٹر ابھی ہوا نہیں، دیواریں تیار نہیں ہوئی ہے، لا کے گھڑی لگانا شروع کر دی، کپڑے لگانا، اس کو سجانا شروع کر دیا، اگر کوئی یہ کام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہے گا جی بے خوب انسان ہے۔ ارے بھائی پہلے پلاسٹر ہو جانے دیجئے، یہاں پہ اس کو بن جانے دیجئے، پھر سجاوٹ شروع کریے گا۔ مستحبات سجاوٹ ہیں، واجبات اصل ہیں، جب تک انسان واجبات کے اوپر عمل نہیں کرتا مستحبات کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے بار بار کہ قبلہ نماز شب پڑھے یا قضا نمازیں پڑھیں؟ معاملہ روشن ہے کہ جب تک کہ قضا نمازیں آپ کے اوپر باقی ہیں تو یہ نماز شب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھیے، اسی وقت پڑھیے، لیکن پہلے اپنی قضا نمازوں کو پڑھیے۔ اسی لیے تمام فقہاء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ قضا ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر روزہ قضا ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستحب روزہ اسی کو کام آتا ہے کہ جس کے واجبات پورے ہو چکے ہیں، اور کبھی کبھی شیطان ہمیں بہت آسانی سے راستے سے بیٹھا دیتا ہے
ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ قبلہ کتنے مستحبات میں نے انجام دے دیے، اور غافل رہتے ہیں کہ کتنے واجبات ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ قابل غور مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں عدالت کے اوپر آ کے عمل کرنا ہے، عادل بننا ہے، کل خداوند متعال کو چہرہ دکھانا ہے، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے فقہی عدالت سے شروع کریں، توضیح المسائل کی عدالت سے شروع کریں، اور اس کو سیکھیں، صحیح سے سمجھیں، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ نہ اپنے طرف سے دین بنائیے، نہ اپنی طرف سے دین بڑھائیے۔ یہ جملہ میں کئی دفعہ ہر جگہ کہہ چکا ہوں، اور آج تقریباً اب آخر ایام میں لہذا اب کہہ رہا ہوں۔ ذمہ داری کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، نہ دین کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ دین کو آگے پیچھے کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ہم کرنے لگتے ہیں، جو ہم دین بنانے لگتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دو ذمہ داریاں ہیں دین کے مقابلے میں۔ ایک، دین کو صحیح سے سمجھیں، دو، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ خداوند متعال نے دین کو کامل کر کے ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دیکھو، دین کو کامل کر کے، نعمت کو تمام کر کے میں نے تمہارے لیے بھیج دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دین کو سمجھتے جاؤ اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ۔ جتنا زیادہ سمجھو گے اور عمل کرو گے، اتنا زیادہ عدالت کے پیکر ہو۔ اور جہاں انسان ذرا سا غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، شیطان بہت آسانی سے اسے بہکا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان کہاں کے کام کر رہا ہے؟ شیطان محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ بہکا رہا ہے یا نہیں بہکا رہا ہے؟ بھائی مجھے جو لگتا ہے وہ میں بیان کیے دے رہا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شیعہ قوم کے علاوہ شیطان کہیں جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو خود پٹری سے ہٹا ہوا ہے اس کو ہٹانے کی کیا ضرورت؟ وہاں جا کے وہ کرے گا کیا؟ کوئی نیا کام ہے اس کے لیے؟ کہ بھائی یہاں میرے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو خود ہی ہٹے ہوئے ہیں، یہ تو جتنی تیز بڑھیں گے اتنا زیادہ دور ہوں گے۔ نہیں ہو گیا۔ چھٹے امام کی روایت کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ انسان جو صراط مستقیم سے ہٹ کے چل رہا ہے، جتنا تیز چلتا ہے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ آپ ایک لائن کھینچے سیدھی، اب اس میں ذرا سا آپ ہٹ جائیے، جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو شیطان وہاں آ کے کام کرتا ہے جہاں اس کو لگے کہ یہ فرقہ اور یہ لوگ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے شیطان اسی کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا سارا کام اسی فرقے سے ہے، ساری محنت وہ یہی آ کے کرتا ہے، جتنا اس کا لشکر ہے سب کو لے کے آتا ہے کہ دیکھو یہ بچ گئے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، انہیں ہٹانا ہے۔ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک دم سے آ کے اصول دین پہ حملہ کرے گا تو مالملہ چلنے والا نہیں۔ کہاں عمل سے شروع کرو، پہلے ان کے عمل کو بگاڑو۔ جب دھیرے دھیرے عمل بگڑتا ہے تو انسان کے عقیدے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید اپنی زندگی میں بہت سے انسان ہو کہ بہت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب عمل خراب ہوتا ہے تو عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کہ شیطان اگر سیدھا کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے تو انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم تو علی والے، تو کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں شروع کرنا۔ اسی لیے کہا کہ اگر عدالت پہ عمل کرنا ہے تو فروع دین سے شروع کرنا ہے، اصول دین سے نہیں، کیونکہ یہاں سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے، یہاں سب سے پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ قبلہ فلاں کام کر لیے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں لکھنؤ میں تھا، ایک عجیب مسئلہ میرے لیے پیش آیا۔
رمضان کے آخری جمعے میں، پتہ نہیں یہاں پیش آئے نہیں آئے، ایک نماز آئی چھپ کے، اور اس نماز میں یعنی جو طریقہ کار اس میں لکھا ہوا تھا، وہ طریقہ کار تو مجھے یاد نہیں کیا تھا، 12 دنوں میں تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھ لے گا رمضان کے آخری جمعے میں تو عمر کی جتنی قضا نمازیں سب کے لیے پوری ہے۔ تو ہم نے کہا تو ہم تو بیوقوف ہیں جو روز نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی جب ایک 2 رکعت نماز ماہ رمضان کے آخر میں تمہاری پوری زندگی کی نماز کو بخشوا سکتی ہے تو پھر اتنی نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اہل بیت کر کیا رہے تھے؟ آپ نے دیکھا چھوٹی چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ عوام کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ بھائی اگر اس نماز میں آیا بھی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل کو بالائے طاق رکھ کے آ گئے ہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف خدا نماز کو واجب بھی کرے، ابھی ایسی نماز بھی رکھتے کہ پورے سال کی نمازیں معاف ہو گئی۔ تو اگر اس روایت میں یہ آیا تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مراد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو تم نمازیں قضا کرتے ہو تو اس کا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے پڑھ لی، لیکن جو قضا ہوئی اس کا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر یہ نماز پڑھو گے تو اس گناہ کا کفارہ ہے، نہ کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز تو قضا کرنا ہی ہے، لیکن جو گناہ ہوا ہے اس کی بھی تو توبہ کرنا ہے، تو اب چاہے توبہ کرو چاہے ایک نماز پڑھ کے اس کی توبہ کر لو۔ اب یہاں پہ اس کو کیا ڈائریکشن دے دیا جاتا ہے؟ نہیں، پڑھ لیجیے پوری عمر کی نماز ہوگی۔ تو غور کرنا ہے کہ فروع دین میں انسان پہلے کوشش کرے عادل بنے، اس کے بعد آگے قدم رکھے اخلاقیات میں عادل بنے، اس کے بعد قدم آگے بڑھائے اور اصول دین میں عادل بنے۔ اصول دین میں عادل بننا ہر ایک کا کام نہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں، معصوم نہیں ہیں اس معنی میں جس معنی میں 14 معصوم ہیں، البتہ یہ ہمارے معاشرے کا لفظ ہے، نہیں تو معصوم کی تعداد جو ہے وہ 1,24,013 ہے۔ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ ایک، پنجتن 5 اور معصوم 14۔ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ 14 کی عصمت کچھ الگ ہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر سب معصوم ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن جو 14 ہستیاں ہیں ان کی عصمت کہلاتی ہے عصمت کبریٰ۔ کچھ ہستیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو نہ یہ 1,24,000 میں آتی ہیں نہ ہی 14 میں آتی ہیں، لیکن جب ان کے اوپر انسان نظر کرتا ہے تو دین کے ہر شعبے میں وہ عدالت کا پیکر نظر آتے ہیں، نہ صرف باطنی حوالے سے بلکہ ظاہری حوالے سے بھی شبیہ پیغمبر بن جاتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہے، ایک مرتبہ انسان کا اخلاق آ کے نبی سے ملتا ہے، ایک دفعہ نہیں، اخلاق نہیں بلکہ گفتگو کا انداز بھی نبی سے مل جاتا ہے، نہ صرف گفتگو کا انداز بلکہ اس کا ظاہری جسم بھی نبی سے آگے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں عدالت کا آخری معنی، کہ جو دنیا کا سب سے کامل فرد ہے، انسان اس طرح سے عبادت کرے کہ ہر چیز میں اس سے مشابہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دی تھی، کیا کہا تھا کہ پروردگار تو شاہد رہنا، میں اس نوجوان کو رن میں بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول اللہ، رسول خدا سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقن و خلقن و منطقن، جو خلق کے اعتبار سے، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے، خلقن اخلاق کے اعتبار سے، منطقن گفتگو کے اعتبار سے۔ پروردگار ہمیں جب بھی تمنا ہوتی تھی کہ ہم نانا کی زیارت کریں، ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے،
امام حسین علیہ السلام کے مؤذن ہیں، مسروق نام ہے، یہ اذان ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب صبح عاشور آئی تو اس سے پہلے کی وہ اذان دینے چلتے امام نے روک دیا، کہا مسروق آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا علی اکبر اذان دے گا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والوں، اکبر کی اذان آج سن لو، کیونکہ آج کے بعد تم اکبر کی اذان نہیں سن پاؤ گے۔ ہاں عزادارو، جناب علی اکبر نے اذان دی، اور وہ اذان دی کہ لوگوں کو رسول خدا یاد آ گئے۔ لیکن ابھی اس اذان کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہی جوان جو صبح کو اذان دے رہا تھا اب ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید حسین کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ باپ کس طرح سے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دے۔ اگر آپ بیٹا ہوتا تو ایک مرتبہ اجازت دی جا سکتی تھی، لیکن ہائے علی اکبر جو شبیہ رسول ہے، جو حسین کا لفظ جگر ہے، کس طرح سے حسین اسے مرنے کی اجازت دے دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کسی طرح سے جناب علی اکبر اجازت لیتے ہیں، امام حسین اپنے بیٹے کو اجازت دیتے ہیں، علی اکبر کو سوار کرتے ہیں۔ یہ علی اکبر جب سوار ہو کے چلتے ہیں تو ایک مرتبہ اکبر کے کانوں میں کسی کے پیر کی آواز آتی ہے، علی اکبر رک جاتے ہیں، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھتے ہیں، عجیب منظر تھا۔ حسین نے کسی کو اس طرح سے الوداع نہ کیا۔ حسین جب الوداع کرتے تھے تو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، جانے والا چلا جاتا تھا، لیکن جب علی اکبر کو الوداع کیا تو حسین چند قدم ساتھ میں آئے، علی اکبر رکے۔ ارے بابا آپ نے اکبر کو ودا کر دیا، اب کیوں ساتھ میں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ جگر پہ رکھا، علی اکبر ارے صاحب اولاد ہوتے ہیں تو تمہیں پتا ہوتا کہ جوان بیٹے کو ودا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں حسین کا لفظ جگر کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ واپس آتے ہیں، میدان سے خیام کی طرف آتے ہیں۔ ہاں سادارو، علی اکبر واپس تو آئے، شاید علی اکبر کی ماں کو یہ دلاسا ہو گیا ہو کہ ہاں میرا جوان واپس آ گیا ہے، لیکن یہ علی اکبر ابھی دوبارہ جائیں گے۔ علی اکبر آتے ہیں، ایک عجیب بات کہتے ہیں حسین سے۔ پتہ ہے سادارو علی اکبر نے حسین سے کیا کہا؟ کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگی۔ علی اکبر نے امام سے کوئی بہت بڑا تقاضا نہیں کیا، کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین کا سر جھک گیا ہوگا، ارے جوان بیٹا جس نے زندگی میں کوئی تقاضا نہ کیا، ارے پانی مانگ رہا ہے۔ حسین کتنے لاچار ہے کہ جوان بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر ارے اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ قسم ہو گیا، جیسے ہی علی اکبر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل پروردگار ہمارا امام بھی امام کے اعوان انصار میں شمار فرما پروردگار اشیاء حیدر قرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت پروردگار جتنا اولاد میں اولاد میں مسلمانات صاحب اولاد میں توفیق اپنی اولاد کی صحیح تربیت پروردگار محبت اہل بیت ہم اہل بیت ہماری نسلوں میں قائم دائم ہو پروردگار دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا امام کے ظہور میں عجیب فرما ربنا قبل منا انك انت السميع العليم ما تم سمع